التبسم سدد الشكر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام حرمت والا مہینہ یا ادب والا مہینہ بالشہر الحرام ادب والے مہینے کے بدلے میں ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. ادب والا مہینہ ادب والے مہینے کے بدلے میں ہے. والحرمات اور جو حرمتیں ہیں قصاص ان کا بدلہ ہے. والحرمات قصاص اور حرمتوں کا بدلہ ہے. فمن پس جس نے اعتدا زیادتی کی علیکم تم پر. فمن اعتدا علیکم پس جس نے تم پر زیادتی کی فاعتدوا زیادتی کرو تم بھی یا بدلہ لو تم بھی علیہ اس پر بمثلی اتنی ہی ما جتنی اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر. بمثلی ما اعتدا علیکم اتنی ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدا علیکم تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع ساتھ ہیں المتقین پرہیزگاروں کے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں. یہ آیت پچھلی آیات ہی کا تسلسل ہے جس میں صحابہ کرام کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں مشرکین ہم پر حملہ نہ کریں. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس لحاظ سے تسلی دی کہ اگر مقابلے میں جواب میں تم ان سے لڑو گے تو پھر اس میں تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. زیادتی انہوں نے کی ہے اور انہوں نے پہل کی ہے، تم تو پھر اس میں اپنا دفاع کر رہے ہو. پھر تمہاری طرف سے اگر لڑائی لڑی بھی جاتی ہے، تم ان سے لڑائی کرتے بھی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے. اس آیت میں بھی تھوڑے سے مختلف انداز سے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. بدلے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر وہ حرمت والے مہینے کو حرمت دے رہے ہیں تو تم بھی حرمت والے مہینے کو حرمت دو. اگر وہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی اس کا بدلہ دو.
یہ جو ہے نا اگلا جملہ والحرمات و قصاص، اور جو حرمتیں ہیں نا ان کا بدلہ ہے، یعنی اگر وہ اس کی بے حرمتی کریں تو ٹھیک ہے، پھر اس کا بدلہ ہے۔ تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں امن کے بدلے میں امن ہے، ظلم کے بدلے میں ظلم ہے، امن کے بدلے میں امن ہے، اور ظلم کے بدلے میں لڑائی کے بدلے میں لڑائی ہے، حملے کے بدلے میں حملہ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینہ یہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کے، اور حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور جتنی حرمتیں ہیں یعنی اگر کوئی پامال کرے ان کو قصاص اس کا بدلہ ہے پھر۔ فمن، ہاں اب اگلی بات شروع ہوئی، فمن اعتدى علیکم، جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، تم بھی زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی۔ اب یہ جو ہے ایک اور اخلاقی تعلیم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہے ہیں۔ وہ اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ کفار کی طرف سے بہت عرصہ مسلمانوں پر ظلم ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور خدشہ تھا کہ کہیں کفار دوبارہ اس موقع پر کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اگر ایسا ہوا، کفار نے ایسی حرکت کی اور تمہارے ساتھ زیادتی کی، تو تمہیں حق ہے کہ تم بدلہ لو، لیکن پھر یاد رکھو بدلہ اتنا ہی لینا جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، بدلہ پھر اتنا ہی لینا۔ یہ نہیں ہے کہ اب تم ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہو تو اب ہم نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، یہ نہ کرنا۔ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی بدلہ لو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی۔ ہم یہ چھٹے پارے میں پڑھیں گے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرنے والے بن جاؤ، اعدلوا، انصاف ہی کرنا۔ اور یہ بھی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی مخالفت کہیں تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، زیادتی کر جاؤ۔ اور ہم انشاءاللہ یہ 25ویں پارے میں پڑھیں گے، اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے جو زیادتی کا بدلہ لیتا ہے، جو زیادتی کا کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، کوئی گلہ نہیں اس کے اوپر۔ تو فمن اعتدى علیکم، جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا، ٹھیک ہے تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، یعنی بدلہ لے سکتے ہو اس سے، بمثل ما اعتدى علیکم، لیکن اتنا ہی جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ ابھی ہم قصاص کے معاملے میں پڑھ کر آئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت تھی کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اور آخر میں آتا ہے فمن اعتدى بعد ذلک، فمن اعتدى بعد ذلک، جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی کا مطلب کیا ہے بھئی؟ اگر کسی نے تمہارا قتل کیا ہے، ٹھیک ہے تم کہتے ہو قصاص لینا ہے، کر دو بھئی قتل، بس، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی شروع کر دو، یہ تم نہیں کر سکتے کہ تم ان کی لاشوں کو جلا ڈالو، یا خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی جانور چھوڑ دو، نہیں، پھر زیادتی نہیں کرنی۔ ہر شخص کوشش کرے، معاف کر سکتا ہے تو کر دے، نہیں تو بدلہ لے، لیکن بدلہ اتنا ہی لے جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جو زیادتی سے زیادہ بدلہ لے گا وہ خود ظالم بن جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم، جس نے زیادتی کی تم پر، فاعتدوا علیہ، زیادتی کرو، بدلہ لو اس سے، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پرہیزگاری کیا ہے، یہاں تقویٰ کیا ہے؟ یہ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، یہاں تقویٰ کیا ہے؟ یہاں تقویٰ اعتدال ہے۔ اعتدال کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بدلہ لے رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے زیادتی نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ
کہ میں اتنا ہی بدلہ لوں گا جتنا مجھے حق ہے، میں زیادتی نہیں کروں گا، اللہ اس کو یہاں متقی قرار دے رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ شخص اللہ کے ہاں متقی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں میں زیادتی نہیں کروں گا، حالانکہ میں کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کروں گا، میں زیادتی کروں گا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وَأَنفِقُوا، اور مال خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور انفاق کرو اور مال خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور خوبصورتی پیدا کرو، کمال پیدا کرو، احسان پیدا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند فرماتے ہیں، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، اور احسان کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی جب ہم کچھ عرصہ مسلسل جہادوں میں مصروف رہے، تو اس کی وجہ سے ہماری جو کھیتی باڑی تھی یا کچھ کاروبار تھے وہ متاثر ہوئے، ٹائم نہیں دے پائے ہم ان کو، نہ کھیتی باڑی کو ٹائم دے پائے، نہ کوئی کاروبار تھا اس کو ٹائم دے پائے، اس وجہ سے ہمارے کھیتی باڑی اور یہ چیزیں یہ متاثر ہوئی۔ ہم آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ بھائی ہم نے بہت ٹائم دے لیا اور مال بھی بہت لگایا، جو ہمارے پاس تھا ہم نے اکثر لگایا مال اللہ کی راہ میں، اب ہم کچھ تھوڑا سا اپنے گھر بار اور اپنے کھیت اور اپنے کاروبار اور اپنی تجارتیں، اب ہم ان کو ٹائم دیں گے، اب ہم فوکس اس پہ کریں گے، توجہ اس پہ کریں گے۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَلَا تُلْقُوا، یعنی اس سے غفلت نہ برتو، اللہ کی راہ میں نکلنا، جہاد کرنا، اس کے لیے مال خرچ کرنا، اس میں غفلت نہ برتنا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کاموں میں پڑھ کر اور ان کاموں میں الجھ کر تم اصل مقصد سے غافل ہو جاؤ، کہ اللہ کا دین غالب کرنا اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان میں الجھ کر اور ان میں مشغول ہو کر، جیسے آج کی پوری دنیا غافل ہو گئی، اور آج کی پوری دنیا نے، امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، اور یہ ہلاکت سب کو سرعام نظر آ رہی، اعلانیہ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی۔ آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ہزاروں مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ امت مسلمہ نے اپنے آپ کو کھلے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ اس وقت جو اسرائیل جو مسلمانوں کے اوپر اس درجے ظلم کر رہا ہے، تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لاہور کا آدھا بھی نہیں ہے اسرائیل، ہمارے لاہور رقبہ اس کا لاہور کا آدھا بھی نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ لگا لیں تو آدھا لگا لیں، آدھا لاہور، بس اسرائیل اتنا ہے، صرف اتنا ہے۔ اور اس کے ارد گرد 37 مسلم ممالک ہیں، 37 مسلم ممالک۔ ایک کارٹون سمجھ لیجئے، تصویر سمجھ لیجئے، میں نے دیکھی تھی، بھیڑیں نا گتھم گتھا ہوئی تھی، بھیڑ ہوتی ہے نا، بھیڑ بکری، بھیڑیں نا یوں گتھم گتھا ہوئی تھی، اور بھیڑ کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آف وائٹ سا۔ ایک نا کتا کہیں درمیان میں پھنس گیا تھا، ایک کتا، اور اس کی نا بھیڑوں میں پھنسا ہوا تھا، اور اس کی گردن نا یوں اوپر کو نکلی ہوئی تھی، کتے کا رنگ سیاہ تھا، یہ آف وائٹ اور کتے کا جو رنگ تھا وہ سیاہ تھا۔ ان سب کے دوران بڑا نمایاں سا نظر آ رہا تھا، لیکن یوں اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے سب بھیڑوں میں۔ نیچے کیپشن میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو آپ کو بھیڑیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ مسلمان ملک ہیں، اور ان میں جو ایک چھوٹا سا پھنسا ہوا آپ کو نظر آ رہا نا سری، یہ کتا ہے۔
تو اسرائیل کی مثال یہ ہے. اسرائیل کی مثال اتنے اسلامی ملکوں میں یہ ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے، اور وہ اعلانیہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اسرائیل کی حد تک، اب بات بڑھتے بڑھتے لبنان تک چلی گئی ہے. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے متفقہ کوئی لائحہ عمل ہو، یا کوئی ایسی بات، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور آج امت مسلمہ نے اپنے آپ کو تجارتوں میں، کاروباروں میں، دنیا کی چیزوں میں پھنسا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور اللہ کی راہ میں انفاق سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے غافل ہو گئے. اللہ کی راہ میں جہاد سے. اس لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے بہت خطرناک ہو. اور وہ جملہ یہ ہے، اگر کسی مسلمان ملک کی فوج یہ دعویٰ کرتی ہے نا کہ ہم جہاد کرتے ہیں، تو آج کی اس دنیا نے اور اسرائیل کے ان حملوں نے اس کے دعوے کو 100% جھوٹا ثابت کر دیا. اگر تم جہاد کرتے ہوتے نا تو جہاد کا موقع آیا تھا، آؤ کرو. نہیں گیا کوئی مسلم ملک. اس لیے فلسطینی مسلمانوں کے علاوہ آج کوئی مسلم ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جہاد کرتے ہیں. نہیں کر سکتا. موقع تھا، ثابت کرتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں، ثابت کرتے. ہاں ہم مجاہد ہیں، ہم جہاد کرنے والے ہیں، ہم پر اللہ نے جہاد فرض کیا ہے. موقع تھا، لیکن اس موقع پہ سب نے ثابت کیا ان میں سے کوئی بھی جہاد کرنے والا نہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. اب یہاں اس احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کے اندر خوبی پیدا کرو، کمال پیدا کرو. احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کہ آپ نے اپنے کام کو کمال درجے پہ پہنچا دیا. یہ احسان ہوتا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ محسن تھے. وہ احسان کرنے، اس کا مطلب صرف نیکوکاری نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ذمہ داری ان پر دی گئی، ان کو دی گئی، انہوں نے اس ذمہ داری کو کمال درجے پہ جا کے پورا کیا ہے. وَأَحْسِنُوا، اور اپنے کام کے اندر کمال پیدا کرو، کمال درجے پہ اپنے کام کو پہنچاؤ. اب یہاں کیا مطلب ہے؟ احسنو، احسان کا، کمال درجے پہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو اس کو کمال درجے پہ پہنچاؤ. کوئی کمی نہ چھوڑو اس میں دشمن کے مقابلے کے لیے اگر تمہیں اسلحہ مہیا کرنا ہے، اسلحہ چاہیے تمہیں، تو اس میں خوبی اور کمال پیدا کرو، احسان پیدا کرو. اور احسان کیا ہے کہ دنیا کی جو کمال آخری درجے کی جو ٹیکنالوجی ہے اور ہتھیار ہیں وہ تمہارے پاس ہو، وہ تمہارے پاس ہو. یہ ہے احسان. تاکہ دنیا تم سے ڈرے، تاکہ دنیا تم سے خوفزدہ ہو، اور تاکہ دنیا تم سے ڈرے. وَأَحْسِنُوا، یا تو ایمان اس درجے کا پیدا کرو کہ تمہاری ہاتھ اٹھیں اور فرشتے آ جائیں، اور اگر ایمان پیدا نہیں کر سکتے نا تو پھر کمال اس درجے کا پیدا کرو کہ دشمن تم سے ڈرے. دو چیزیں ہیں، یا ایمان اور یا دنیاوی کمال. یا ایمان یا دنیاوی کمال. نہ اب وہ ایمان والی کیفیت ہے نہ دنیاوی کمال والی کیفیت ہے، نتیجہ پھر زوال ہی زوال ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پسند فرماتے ہیں ان کو جو احسان کرنے والے. یہ احسان کا لفظ یہاں بہت ہی بڑا مفہوم دے رہا ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 10ویں پارے میں، وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، طاقت جمع کرو جتنی تم سے ہو سکتی. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار بندے ہوئے گھوڑے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. نتیجہ کیا ہوگا؟
جب تمہارے پاس ٹاپ درجے کی کوالٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسلحہ ہے، وسائل ہیں، اللہ کے دشمن بھی تم سے ڈرتے رہیں گے، تمہارے دشمن بھی تم سے ڈرتے رہیں گے، جرأت نہیں ہوگی کسی کو، ہمت نہیں ہوگی کسی کی کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ جی تمہارا ایک جملہ کافی ہوگا، وَأَحْسِنُوا، تو اس کے اندر جو تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور اس کے ذریعے تم نے تیاری کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس میں کمال پیدا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ادب والا مہینہ ادب والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، تم اس پر زیادتی کر سکتے ہو، دوسرے لفظوں میں بدلہ لے سکتے ہو، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ یحب، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور کمال پیدا کرو، احسان کی صفت پیدا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔